لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات علی محمد وعلی اس سے قبل کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی انور ابن دوست محمد، مرحومہ تسنیم کوثر بنت عبداللہ بنت عبدالحسین و جملہ مومنین و مومنات کی روح کے اصال کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ارباب علم و دانش تشریف فرما ہے. جیسا کہ آج کی مناسبت بھی بہت اہم مناسبت ہے، اور اسی کے ساتھ اس مجلس کو متصل کر دیا گیا ہے غم سید نساء قریش کے غم سے، کیونکہ اس وقت جو ہے کورونا والی جو لہر بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے، خصوصاً وطن عزیز میں شیعوں کے گھروں تک سرایت کر گئی ہے. اور جس مناسبت سے مجلس رکھی گئی ہے، جناب اعجاز علی صاحب جو خود خادم مراجع ہیں اور وہاں پر بھی تبلیغی سرگرمیاں میں مصروف ہوتے ہیں، طلبہ پرست اور جو ہے دینی مؤسسات سے رابطہ، آپ کے والدین 4 دن کے اندر اسی کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے. تو بہرحال ایک اخلاقی فریضہ بنتا تھا کہ ہم بھی آپ کے غم میں شریک، اور جوار امیر المومنین سے جو ایصال ثواب کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ برادران یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہیں کہ پالنے والے بحق زہرا و بالہا و ابیہا و بنیہا اس وبا اور بلا سے تمام مومنین کو نجات دے. بار الہ خاص طور پر جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے دعا کے لیے نہیں بھی کہا ہے، تمام مومنین
خصوصی طور پر دنیا میں جو رجال دین ہیں، مولوی حضرات ہیں، مومنین ہیں، بلکہ تمام انسانیت کو اس وبا اور بلا سے نجات دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ گفتگو جو ہے ماہ مبارک میں جو موضوع مدرسے کی طرف سے منتخب ہوا ہے وہ یہ کہ فلسفہ ایمان و عمل۔ ہم ایمان لے آتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور عمل کا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی چار لفظ دین کا جان جاتا ہے وہ جا کر علماء کے خلاف، مجتہدین کے مقابلے میں اپنا نظریہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جناب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ عمل واجب ہے، اس عمل کو انجام دو، اس کو چھوڑ دو، جبکہ ایمان کے لیے جو ہے عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، عمل سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ یہ نعرہ در حقیقت، یہ نعرہ جو لوگ لگاتے ہیں یہ حقیقت ایمان سے دور ہیں، انہیں ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے کلام معصوم پیش کیا گیا تھا، مل ایمان، ایمان ہے کیا؟ تو معصوم نے فرمایا، اصول کافی کی روایت ہے، الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ معصوم کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے دل سے معرفت حاصل کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار ہو اور ارکان اس کی گواہی دیں، یہ ایمان ہے۔ ہم ایمان کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ جو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا، ایک جز ایمان کا لے لیتے ہیں، وہ بھی ایک ہے عالماً بالقلب او عارفاً بالقلب، اشارہ کیا گیا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں یہ کہا گیا معرفت بالقلب، دل سے معرفت ہو، شناسائی ہو، پہچان ہو، یہ نہیں کہا کہ علم ہو، جیسا کہ بیان کیا گیا تھا زیارت امام حسین علیہ السلام ہے عارفاً بحق ہی، یہ نہیں کہا عالماً بحق ہی۔ تو جاننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہے۔ ایمان کے لیے جو ہے جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا کافی ہے۔ اس کے سادی سی مثال یہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ چل رہا، یہ کون نہیں جانتا کہ مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا؟ پوری دنیا بلا تفریق، مذاہب و ملت سب جان رہے خاص مہینہ ہے، لیکن اس روزے کے تقاضے پر عمل کون کر رہا ہے جسے معرفت ہے؟ کتنے ہمارے صفوں میں سے ہیں ماہ مبارک گزر جاتا ہے لیکن اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اسی وجہ سے خطبہ شعبانیہ میں نبی اکرم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ مِنْ غُفْرَانِ الذُّنُوبِ، کہ شقی وہ ہے، بدبخت وہ ہے جو اس مہینے میں اپنی گناہوں کی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ اگر آپ بیدار ہیں، آپ دیکھیں اس مہینے کے لیے قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ رمضان، خطبہ شعبانیہ میں نبی فرما رہے ہیں ہم اس مہینے کی طرف نہیں گئے بلکہ یہ مہینہ ہماری طرف آیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی حمد و تعریف اس خدا کی کہ اتنے اسباب مہیا کر دیے کہ اس مہینے میں جو روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بلند کر لیں، جو طرح طرح کی دعائیں، پنجگانہ نماز کے بعد دعا، استغفار کر لو، افطار کرا لو، کسی کے افطاری پر چلے جاؤ، گویا کہ وہ بہانے تلاش کر رہا ہے، کسی بہانے سے یہ عبد میرے قریب آ جائے ہم اسے مالا مال کر دیں۔ کرم خالق کا ذرا اندازہ لگائیں، کسی بزرگ کا جملہ ہے، کوئی ایک انسان جتنا بھی بڑا غنی ہو، مالدار ہو، مانگنے والا بھی اس کا اپنا ہو،
بیٹا ہر روز مانگے بابا سے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا شفیق والد بچے کو جھڑک دیتا ہے کہ نہیں آج پیسے نہیں ہیں، آج تمہاری جو ہے حاجت ہم پوری نہیں کر سکتے۔ بار بار مانگنے سے سامنے والا مسئول جو ہے مسئول عنہ جھڑک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے، شریعت نے مانگنے کو بہت اچھا نہیں جانا ہے، مانگنے سے منع کیا ہے، اور جس سے مانگا جائے اسے ابھارا ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ پلٹانا۔ اللہ رے حکمت اسلام، قانون اسلام مانگنے کے لیے، کس چیز کے مانگنے کے لیے؟ مال دولت، معیشت، کوئی منصب مانگنے کے لیے، شہرت کی طلبی منع کیا گیا ہے، لیکن جس سے مانگا جا رہا ہے اسے ابھارا ہے کہ اسے خالی ہاتھ نہ پلٹاؤ۔ لیکن یہی مسئلہ جب علم کا آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا وَأَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب علم کا مسئلہ آئے تو خاموشی کیا ہے؟ مذمت کا سبب ہے، یعنی جہالت پر راضی رہنا اسلام نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ ایک صلوات علی محمد وآل محمد پر۔ تو دنیا کے جو سائل ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جس سے سوال کیا جاتا ہے تنگ آ کر، چاہے سائل ہو یا سائلہ ہو، چاہے گھر والی ہو یا گھر والے ہوں، کثرت سوال سے انسان تنگ آ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے۔ لیکن خدا کے کرم کا یہیں سے اندازہ لگائیں کہ جو کثرت یعنی سوال نہ کرنے سے جو ناراض ہو جائے اسے خدا کہتے ہیں، اور جو سوال کرنے سے ناراض ہو جائے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے خداوند عالم اور مخلوقات میں۔ اس مہینے میں خداوند عالم ہدایہ، پیکیج، گفٹ بانٹنے کے جو ہے پورا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ آ جائے لینے والا لے کر چلا جائے، فیض قدرت سے اپنے آپ کو فیض یاب کر لے۔ یہاں نہ دینے سے کمی ہوتی ہے، نہ جو کوئی اینی ٹائم دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کرنے والا توبہ کر لے، اپنی حاجت کو مانگنے والا اپنی حاجت لے جائے۔ خداوند عالم نے پورے مہینے کو، یہ ماہ رمضان کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے، اس فلسفہ میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنا لے، اس طرح سے جو ہے ریاضت کر لے، اس طرح سے مشق کر لے کہ 11 مہینے جو بچے ہوئے ہیں اس میں زیادہ اسے پریشانی نہ ہو۔ ایک مہینہ اگر ہم آمادہ ہو جائیں تو پورا سال جو ہے انسان اچھی طریقے سے رہ سکتا ہے۔ اسی آیت کریمہ میں جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ خطاب جو ہے مومنین سے ہے، اس کا مطلب روزے سے، فلسفہ روزے سے ہر مسلمان استفادہ نہیں کر سکتے، وہی استفادہ کرے گا جو مومن ہوگا۔ اسی وجہ سے خطاب جو ہے مومنین سے ہے، اور بہت جو مادی فائدے ہیں انسان کے، مانوی فائدے ہیں، اس میں سے اس مختصر سے وقت میں بہت زیادہ گفتگو طولانی نہ کرتے ہوئے، ماہ مبارک ایک ایسا عظیم مہینہ ہے، اس میں دیکھیں کہ امام متقین نے کس طریقے سے اپنے خاص چاہنے والوں کو، خاص چاہنے والے، ایک جو زبانی، ہم نے کیا کہا ایمان کی تعریف میں دل سے معرفت ہو، زبان سے اقرار ہو عقیدے کے، اور عمل اس کی گواہی دیں۔ اصول کافی میں روایت ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا جو شہادتین کی گواہی دے وہ مومن ہے؟ امام فرماتے اینا فرائض اللہ، اگر ایمان کے لیے یہی کافی ہوتا شہادتین، تو جو فرائض الہی ہیں ان کا کیا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب ایمان کے لیے کافی نہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں لو کان الایمان کلاما، اگر ایمان فقط لقلقہ لسانی کا نام ہوتا،
اگر ایمان فقط زبانی خرچ کا نام ہوتا لم ینزل فیہ صوم ولا صلاۃ ولا حلال ولا حرام، اگر ایمان فقط کلام کا نام ہوتا کہ انسان اپنی زبان سے کلمہ شہادتین جاری کر دے وہ مومن ہو جاتا، تو خداوند عالم نہ روزے کو نازل کرتا، نہ نماز کو نازل کرتا، نہ حلال و حرام کو نازل کرتا۔ مولا متقیان فرما رہے ہیں تو پتا چلا ایمان فقط زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، ایمان جو ہے دل سے معرفت ہو، زبان سے اقرار ہو اور عمل اس کے ایمان کی گواہی اور دلیل بنے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر نجاشی نام اس کا امر کر کے کچھ اور ہے، تمام جو ہے روایت اور حدیثوں کی کتابوں میں منقول ہے۔ نجاشی ایسا شاعر تھا جو جنگ صفین میں مولا متقیان کی طرف سے دشمنوں کے مقابلے میں جو شیر والا تھا، رجز خانی والا محاذ سنبھالے ہوئے تھا، پورا قبیلہ امام کے ساتھ تھا جنگ صفین میں، اور بہت زیادہ اس نے معاویہ کی حجوں کی ہے، بنی امیہ کے جو ہے اپنے کلام سے جنازہ نکال دیا ہے۔ جنگ صفین کے بعد ماہ رمضان کا وقت ہے، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، یہ اپنے گھر سے نکلا، راستے میں اس کا دوست ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کنا سے کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا رات سے یہاں باچا جو ڈش ہے بڑی مشہور ہے یہاں کی، ہمارے یہاں سیرا گوڑی کہتے ہیں، اس کے پکانے کے لیے بھی بڑا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ سیرا گوڑی پوری شب تنور پر جو ہے پتیلی چڑھی رہی اور اب یہ بالکل آمادہ ہو گیا ہے، آؤ ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں۔ نجاشی نے کہا کیا تجھے پتا نہیں آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے؟ کہا ہے اگرچہ پہلی تاریخ ہے، یہ سب باتیں ہیں، تم ادھر کیوں دھیان دیتے ہو؟ آخر میں اسے بہکا دیا۔ اب یہیں پر سہارا دیتے ہیں امام، المرء علی دین خلیلہ وعلی دین قرینہ، دوستی بھی ہماری ایمانی ہونی چاہیے۔ دوستی بھی جو ہے ہر بندے کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ امام فرماتے ہیں دوست جس بندہ جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے گویا وہ اسی کے دین و مذہب پر ہے۔ آپ دیکھیں نجاشی اتنی ایک بندہ جو شاعر خصوصاً اس زمانے میں تو تمام قبیلے والے فخر کرتے تھے کہ ہم جو ہیں نجاشی کے رشتہ دار ہیں، اور یہ مولا کائنات کی لشکر کی طرف سے شاعروں کا شاعر جس مقام پر ہوتے ہیں محاذ رجز وغیرہ یعنی فوج کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ کام کرتا تھا، لیکن کس نے اسے بہکا دیا؟ ایک دوست نے۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، کوفے میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، باچا سیرا گوڑی کھاتا ہے، اس کے بعد یہیں پر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد شراب پیش کی گئی، دونوں نے شراب پیا، یہاں تک کہ جب سکران ہو گئے، نشے کی حالت میں ہو گئے، ان کی آوازیں بلند ہوئی۔ جب آوازیں بلند ہوئی، ان کے پہلو میں جو ہے ایک شیعہ کا گھر تھا، اس نے فوراً مولا امیر کی سلطنت تھی، مولا امیر کو خبر دی، فوراً ادھر سے پولیس آئی، شرطے آئے، یہ شاعر گرفتار ہو گیا اور اس کا دوست اسدی تھا فرار ہو گیا۔ جب یہ آیا ہے مولا کائنات نے دیکھا یہ محسوب ہے مولا کائنات کے چاہنے والوں پر، چونکہ آپ کے ساتھ تھا، امام نے کہا اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ، یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب کی مجبوری یہ تھی کہ حق کی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑتے چلے گئے۔ جب یہ آیا ہے تو ان کا بھائی طارق یہ بھی آ گیا، کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ حد شراب کی 80 کوڑے ہیں، آپ نے حکم دیا اسے 100 کوڑے پورے لگائے جائیں، یہ کیا وجہ ہے؟ جبکہ آپ کے مقابلے میں جو معاویہ ہے وہ اپنے چاہنے والے اور اپنے دشمنوں کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی آپ ہمیں کوڑے نہ لگائیں۔ طارق نے جب اعتراض کیا، امام نے کہا تجھے پتا نہیں ہے
80 कोड़े जो है शराब नवेशी के, शराब पीने के, 20 हुर्मत माह रमजान को पामाल करने के लिए। अल्लाह, उसने क्या सोचा था कि 20 शायद कम हो जाए, लेकिन अल्लाह है हमारा सलाम हो अदालत अली इब्न अबी तालिब पर 20 बढ़ा दिया। और ये तासीर होती है, ये खुद इमाम के हाथ में होती है, इजाफा कम जितना वो मुनासिब समझे। 100 कोड़े जब लगे, जो जबानी ईमान का दावेदार था, मौला का चाहने वाला था, अब ये क्या कहता है, तारिक जो इसका भाई था, मौला से जो है बदकलामी की, कहा अब हम आपकी सफ में नहीं रख सकते। उधर से मालिक अश्तर मिले हैं, कहा तूने जो है मेरे मौला पर बदकलामी की है, कि मेरे मौला से कहा है कि मेरे दिल को आपने जो है छलनी कर दिया है। कहा हाँ। कहा ये देखिए तेरा दिल छलनी हो गया, लेकिन हमारे दिल जो है मोहब्बत अली से शर्मसार हैं, और हमारे कान जो है इस बात पर आमादा रहते हैं कब मौला का फरमान हो और हम इताअत पर लग जाएं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखा आपने, ये है अल्लाह अकबर, सलाम हो हमारा मौला अमीर पर। और क्यों ना हो, क्योंकि क्या फरमाया था रसूल अकरम ने, या अली अली मअल हक वल हक मअल अली। जब मौला ने फरमा दिया कि हक के साथ अली इब्न अबी तालिब है, ये कैसे हो सकता है? मौला ने क्या कहा था, क्या ये नजाशी मुसलमानों की तरह आम मुसलमान नहीं है? क्यों मैं हद न जारी करूं? तो आपने देखा, और मौलाए कायनात जो उसे हद जारी करना चाह रहे थे, क्यों? किसका फायदा था उसमें? मौलाए कायनात का फायदा था या इस नजाशी का फायदा था? नजाशी का फायदा था, ताकि अज़ाब इलाही से बचा ले। अगर हद यहां जारी हो जाती तो इस जुर्म पर अज़ाब इलाही में यह बंदा गिरफ्तार न होता। लेकिन अली इब्न अबी तालिब को कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जो हक परस्त है। तो पता चला ईमान फकत जबानी जमा खर्च का नाम नहीं है। ईमान जो है जबान से जारी करने का नाम नहीं है, जब तक जबान से इकरार और उसके अमल गवाही न दें। आइए आज जिस हस्ती की वफात है, आज इसी पे तत्बीक हम करते हैं इस फलसफा ईमान और अमल को। कोई भी मिशन हो उसके लिए 2 चीज़ें अहम होती हैं। एक मुखलिस अफराद की जमाअत, कोई भी मिशन हो, चाहे सियासी निज़ाम हो, दीनी निज़ाम हो, 2 अहम बुनियादी हैं। दूसरे जो है इक़्तिसादी क़ुव्वत। खुदावंद आलम का मिशन जो हमेशा रहने वाला था, इस मिशन के लिए भी 2 चीज़ों के लिए ज़रूरत थी। एक ऐसी जमाअत जो इखलास पर मुश्तमिल हो, दूसरे जो है अमवाल इक़्तिसादी। इसके बगैर एक घर नहीं चल सकता, चाहे जाए कितना बड़ा मिशन। और इस दीन को, इस मिशन इलाही को जो आगे बढ़ाना है, वो भी चूंकि दीन इख्तियारी है, तो लिहाजा ज़ाहिरी असबाब से ये दीन आगे बढ़ेगा। कैसे? खुदावंद आलम ने देखा आलमी रसालत, पैगंबर अकरम की आलमी रसालत क़यामत तक बाकी रहने वाली है। इसके लिए जो निगाह इंतखाब कुदरत पड़ी, किसके लिए? अफराद पर, वो बैते अब्दुल मुत्तलिब था। और इक़्तिसादी ताकत के लिए जो निगाह कुदरत ठहरी, वो बैते खदीजा कुबरा था। ये 2 ऐसी ताकतें खुदावंद आलम ने अपने मिशन के लिए दे दी कि अब इसके बाद दुश्मन की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, दीन इस्लाम पर कोई आंच ना आ सकी। कैसे समझें इसको? अफरादी ताकत। जब तक जनाब अब्दुल मुत्तलिब रहे, उस वक्त तक सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है अपने भतीजे की हिमायत के लिए खड़े रहे। उसके बाद ये निज़ाम, ये जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब तक हुई। आज लोग बात करते हैं ईमान अबू तालिब पर। आइए ईमान अबू तालिब को देखें कि जो निज़ाम
संभालने के लिए कुदरत की निगाह इंतखाब ठहरी थी। कैसे किया? जब खतरे बढ़ने लगे थे तो बिस्तरे पैगंबर पर कभी अपने बेटे अकील को सुलाते थे, कभी जाफर को सुलाते थे, कभी अली इब्न अबी तालिब को सुलाते थे। ये है जज्बा कुर्बानी, ये है जज्बा फिदाकारी कि पैगंबर को बचाना है। अगर मेरा बेटा कुर्बान होता है तो कुर्बान हो जाए। ये है ईमान अबू तालिब। कोई अपने लख्त जिगर को खतरात में भेज सकता है अगर आप बेदार हैं। वलो माह रमजान रोजा इफ्तार के बाद ये मजलिस है, लेकिन उम्मीद है कि बेदार सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक नुक्ता जो है कुरानी और अकायदी तारीखी, ये सुन्नत कि अपने बेटे को कुर्बान गाह में लिटा दो, रसूल को बचा लो, ये सुन्नत किसकी है? ये सुन्नत अबू तालिब है। यही वजह है शबे हिजरत जब कुरैश की ताकत एक जगह जमा हो गई, वो चाह रहे थे शमए रिसालत को खामोश कर दिया जाए, तो खुदावंद आलम ने जिब्रील को भेजा। ए जिब्रील, जाके रसूल से कह दो आज की शब आप हिजरत कर जाएं और अपने बिस्तर पर अली को सुला दे। अल्लाह रे ईमान अबू तालिब की जो हिफाजती निजाम अबू तालिब ने मुअय्यन किया था, उसमें कारखाने कुदरत से कोई तब्दीली नहीं हुई। वही अंदाज़े अबू तालिब अपना कर रसूल की हिफाजत की गई। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसी अंदाज हिफाजत को खुदावंद आलम ने मौलाए मुत्तकियान को जो है बिछाया, बिस्तर पर लिटाया और पैगंबर की नुसरत हुई। उसके बाद आइए आप जनाब खदीजा कुबरा के ईमान को देखें। जनाब खदीजा कुबरा BBC उर्दू पर एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, जहां दुनिया के स्कॉलर्स मुसलमान और गैर मुस्लिम ने अपनी तहकीक पेश की है, उसे जो है सुनने के लायक है। जनाब खदीजा कुबरा किस जमाने में पैदा हुई थी? अभी ज़ाहिरन इस्लाम का ऐलान नहीं किया गया है। ख़वातीन जहां कूड़े और करकट के वजन पे भी इनका वजन नहीं था, लड़कियां जो हैं जिंदा दफन कर दी जाती थीं। ऐसे माहौल में जनाब खदीजतुल कुबरा ने बिजनेस का निजाम इतने आला पैमाने पर पहुंचा दिया कि जजीरा अरब में निजाम तिजारत आपका राज था। जहां कुरैश के बड़े बड़े मुफक्किरीन सजदा रेज हो गए, वहां से खदीजा कुबरा का पहला कदम उठ रहा था। जनाब खदीजा ने ये निजाम, इधर जनाब खदीजा की निगाहे मुदब्बराना एक अमीन की तलाश कर रही थी, उधर उफ़्क़े अब्दुल मुत्तलिब पर आफ़ताब रिसालत अपनी नूर से आलम को मुनव्वर कर रहा था। सदाकत व ईमान का कलमा पढ़ा जा रहा था। जनाब खदीजा तक जब ये बात पहुंची, अपने गुलाम मैसरा को भेजा। जिस अमीन की तलाश थी वो अमीन मक्के में आ गया है, उसकी अमानत और सदाकत के कलमे पढ़े जा रहे हैं। पैगंबर की तरफ भेजा, कहा पैगाम यह था आप कारवाने तिजारत, जो काफिला है तिजारत का, उसके अमीर बन जाए। रसूल अमीर कारवान बन के गए थे, खादिम बनकर नहीं गए थे। ये निजाम तिजारत संभाला। मक्के से सफर हुआ शाम की तरफ। नासिर रसूल ने भी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। नासिर रसूल जनाब अबू तालिब सफर की तरह आपके साथ साथ हैं। जनाब खदीजत कुबरा के तमाम कारिंदे, तमाम खादिमों ने जब पैगंबर अकरम के मोजज़ात व करामत जो सितारे की मानिंद
روشن ہو کر پورے سفر کو منور کیے ہوئے تھے۔ جب یہ تمام واقعہ بیان کیا تو وہ خدیجہ، جملہ سنیے گا، وہ خدیجہ جس نے بڑے بڑے سردار قریش کے رشتے کو ٹھوکر مار دی تھی، خود پیغام رشتہ بھیج دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ گرم پانی۔ جب رشتے بڑے بڑے، اس میں ابو سفیان بھی تھا، اس نے بھی رشتہ بھیجا تھا، جناب خدیجہ کبریٰ نے سب کو ٹھوکر مار دی۔ اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ جناب خدیجہ کبریٰ اتنے بڑے سسٹم کو چلا رہی تھیں، لیکن یہ تمام خواتین کے لیے آپ کی اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد کی بات نہیں، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی اعلان اسلام سے پہلے تعلیمات اسلام پر عمل کر رہی تھی۔ بہت بڑا جملہ یہ، اعلان اسلام سے پہلے کیا لقب تھا آپ کا؟ طاہرہ۔ جناب خدیجہ کا لقب طاہرہ۔ طاہرہ کو جب طاہر مل گیا فوراً جو ہے رشتہ بھجوا دیا۔ ادھر جب رشتے کی چاہت دیکھی سردار قریش، جنہوں نے اپنے خطبے میں کہا نحنو سادات العرب، جناب ابو طالب نے کہا ہم عرب کے سردار ہیں، لے کر آئے، ایک خطبہ پڑھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد جب پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، اپنے موضوع سے ہٹنا بھی نہیں ہے، پڑھنے کے بعد جب عقد ہو گیا، مہر کی بات آئی، تو اس زمانے سے رسم مہر یہ ہے کہ کون ادا کرتا ہے؟ خود دولہا نوشہ ادا کرتا ہے، دولہا دولہے کی طرف سے رقم ادا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رے، یہ عرب کا تنہا ایسا دولہا ہے کہ جس کی رقم مہر دولہن کے مال سے ادا ہوئی۔ جب یہ مسئلہ تھا، ابو لہب ابو جہل فوراً جل گئے، تانا دینا شروع کیا، اے ابو طالب یہ کیا کیا؟ مہر کی رقم دولہا لے کے جاتا ہے، یہ مال خدیجہ سے کیسا ادا ہو رہی ہے؟ کہا تم جو ہے رقم مہر کو دیکھ رہے ہو، دولہے کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ جب محمد جیسا دولہا ہو تو رقم ادھر سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایمان ابو طالب دیکھے کہ آپ کے رسالت پر کیا ایمان تھا۔ کہا یا میرا بھتیجا ایسا ہے کہ اگر تم عرب میں سے کسی کو بھی میزان امانت و صداقت پر تولنا چاہو تو میرے بھتیجے کا پلڑا بھاری ہوگا۔ گویا جناب ابو طالب نے اعلان اسلام سے پہلے، دعوت اسلام سے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو، جو پیغمبر کو اپنا، اور جملہ سنبھالیے گا، پیغمبر کو عام بشر سمجھنا، اپنا جیسا سمجھنا، یہ سنت ابو لہب ہے، اور پیغمبر کو مافوق بشر سمجھنا یہ سنت ابو طالب ہے۔ اب آج دیکھ لیں کہ سنت ابو لہب کے دعوے دار کتنے ہیں اور سنت ابو طالب پر چلنے والے کتنے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہیں؟ آپ نے دیکھا ایک ایک کلمے پر، اگر جناب ابو طالب کے کلمے اور جناب خدیجہ کبریٰ کے ایک ایک عمل، ایک ایک سیرت پر عمل کیا، غور کیا جائے
تو ایمان کے چشمے پھوٹتے ہیں، نہ کہ یہ ایمان ہے، یہ مومن ہے یا مومن نہیں۔ یہ ہے جناب ابو طالب کا اخلاص دیکھیں، اور جناب خدیجہ کبریٰ کا مہر جو ہے ادا ہو گئی۔ اس کے بعد پیغمبر کہیں گئے تھے، دیکھا کچھ مساکین فقراء ہیں، آ کے جناب خدیجہ سے کہتے ہیں، جناب خدیجہ، اللہ اکبر، جناب خدیجہ نے سب کو بلا کر کہا تم لوگ گواہ رہنا، میں اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو، وَحَبْتُ إِلَيْهِ نَفْسِي وَجَمِيعَ أَمْوَالِي وَخَدَمِي۔ اللہ رحیمان جناب خدیجہ کبریٰ، یہ نہ انبیاء میں سے ہیں نہ اوصیاء میں سے، قریش خاندان کی شریف خاتون، تمام خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں، سب کچھ آپ کو ہم نے ہبہ کر دیا، جس طرح چاہیں آپ تصرف کریں، جس طرح سے چاہیں آپ تصرف کریں۔ آپ دیکھیں، یعنی اپنے اعتبار سے، ناقص خیال کے اعتبار سے، سمندر کو کوزے میں پیرو کے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جملہ، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے ماہ رمضان کی وجہ سے، بس آپ بیدار ہیں۔ آپ دنیاوی نظام پر غور کر لیں، سلطنت کا نظام کسی خاندان، کسی قبیلے میں ہمیشہ نہیں رہا، اسی وجہ سے عرب میں ایک مقولہ مشہور ہے، لو دعمت لما وصلت الیک۔ جو کوئی اپنے آپ کو فرعون بن جاتا ہے سلطنت اور حکومت ملنے کے بعد، تو عرب کیا کہتے ہیں، اگر یہ کسی خاندان میں حکومت ہمیشہ رہتی تمہارے تک نہ پہنچتی۔ یہ ہے نا، نہیں ہے، لیکن اللہ رے خدا کا نظام بھی دیکھیں، کسی خاندان میں انبیاء کا نظام، ابدی شریعت کا نظام خدا نے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا سوائے بیت پیغمبر کے لیے۔ کیا وجہ ہے یہ؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج اگر ہمارا نوجوان پوچھا ہمیں سمجھنا کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے پیش کیا، دو بنیادی طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک خون کی، نسل کی، دوسری جو ہے مال کی۔ خداوند عالم نے ان دونوں ہستیوں کے جو ثمرہ، جو نتیجہ آیا، کون؟ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ۔ جناب ابو طالب کی طرف سے مولائے کائنات آگے آئے، جناب خدیجہ کی طرف سے جناب زہرا آئی۔ یہ دو طاقتوں کا خلاصہ ہے علی ابن ابی طالب، یعنی قوت ابو طالب کا خلاصہ، فاطمہ زہرا یعنی اخلاص خدیجہ کا خلاصہ۔ یہ جب دو ہستیاں ملی ہیں، اس کے بعد جو ثمر آئے ہیں انہیں آئمہ قرار دیا گیا، آئمہ قرار دیا گیا۔ اور جب تک، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ، جب تک اس دنیا میں خون زہرا، خون علی کا ایک قطرہ باقی ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ جس دن ظہور ہوگا مولا امام صاحب عصر و زمان کو شہادت ہوگی، اس دن کا نام قیامت ہوگا۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے اخلاص کا نتیجہ کہ امامت کو، اور کیسا امام، آپ کسی بھی سلطنت اٹھا کر دیکھ لیں، بادشاہ کبھی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو مروا دیتا ہے، بھائی بھائی کو مروا دیتا ہے، ایسی جماعت اخلاص کے ساتھ کہ اگر امام حسن نے صلح کر لی تو امام حسین ایک لفظ اس کے خلاف نہیں بولیں گے۔ تشیع فکر کا نام ہے، ایمان جو ہے فکر کا نام ہے، فقط جو ہے زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، یہاں عمل کا نام ہے، کردار کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ ذرا اخلاص ابو طالب اور جناب خدیجہ کو دیکھنا ہو تو قرآن میں کیا ارشاد ہو رہا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا۔ اے پیغمبر، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پناہ دی۔ آپ یہ بتائیں، کوئی آسمان سے براق آیا تھا، کس نے پناہ دی تھی سرزمین مکہ پر؟ کس نے پناہ دی تھی؟
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب آپ کو ضرورت مند پایا تو ہم نے غنی کر دیا۔ آج آپ دیکھیں جو جعلی فیکٹریاں روایتوں کی لگائی گئی، اس آیت کا مصداق کا خلیفہ اول تھے کہ انہوں نے جو ہے پیغمبر کو اپنے مال سے غنی کیا۔ جس کا باپ دوسروں کے دسترخوان پر پلے وہ پیغمبر کو کیسے غنی کر سکتا ہے؟ جو اپنی اٹھنی 200 کی خریدی ہوئی اٹھنی شب ہجرت 900 دینار کی پیغمبر سے بیچے، وہ پیغمبر کو غنی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں۔ خداوند عالم نے چونکہ اختیاری تھا، خدا نے بتا دیا کہ پناہ ابو طالب دیں گے، اس کا اعلان ہم کریں گے، کام جو ہے ابو طالب کریں گے، نسبت میری طرف ہوگی۔ خدیجہ کے مال سے پیغمبر بے نیاز ہوں گے، نسبت میری طرف سے ہوگی کہ میں نے یہ انتظام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نسل میں جو ہے امامت و ولایت کو رکھ دیا۔ جناب خدیجہ کی بہت عظمت ہے۔ آج جو ہے جناب خدیجہ کے مقابلے میں ام المومنین فلاں کو لایا جاتا ہے۔ جناب خدیجہ کی عمر کے بارے میں روایت جو ہے 25 سے شروع ہوتی ہے 46 تک جاتی ہے۔ خود یہاں کتاب رکھی ہوئی ہے، جناب شیخ قرشی اور محقق سید جعفر نے جب روایتوں کی چھان بین کی ہے تو آپ کی عمر 25 سال تھی، اور جو روایتیں آتی کہ آپ کی شادی ہو چکی تھی، نہیں، آپ طاہرہ تھی، کسی سے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پیغمبر کی بھی وقت زواج عمر 25 سال تھی، جناب خدیجہ کی بھی عمر 25 سال تھی۔ اس کے بعد 25 سال تقریباً آپ زوجیت پیغمبر میں تھی۔ جھوٹی سی جھوٹی تاریخ نہیں دکھا سکتی کہ پیغمبر نے اس عرصے میں کسی دوسری خاتون سے شادی کی ہو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ایک الگ مسئلہ ہے تعدد زوجات کیوں ہے، انشاءاللہ کسی اور مناسبت پہ یہ بتائیے، جو عمر ہوتی ہے جوانی کی 25 سے 50 سال تک، پیغمبر نے جو ہے صرف ایک جو ہے بیوی پر اکتفا کیا، آخری عمر میں پیغمبر معاذ اللہ رنگیلے ہو گئے۔ یہ خواہشات اگر جسمانی طریقے سے دیکھیں تو جوانی کے عالم میں ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے تاریخ سے انصاف نہیں کیا، پیغمبر کی سیرت سے انصاف نہیں کیا۔ پیغمبر نے جناب خدیجہ کے بعد کتنی بوڑھیوں کو پالا ہے، کفالت کی ہے۔ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ ایک عام انسان ایک بیوی کی کفالت نہیں کرتا، لیکن اللہ کا رسول یہ ہے ایک کیا 1000 بھی آ جائے تو عدالت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کفالت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، خیال رکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم جیسے لوگ تو ایک ہی کافی ہے، لیکن یہ پیغمبر، اس میں کچھ جواسیس بھی تھیں کہ پیغمبر کی جو ہے کہ دیکھیں جو بات یہ کرتے ہیں مسجد منبر پر، مطابقت ہے گھر میں بھی ایسا ہے یا نہیں؟ پیغمبر کی کھلی زندگی، پیغمبر جیسا اخلاق کس کا ہوگا جس سے سند قرآن کو ملی ہے؟ تو جناب خدیجہ کبریٰ آخری وقت آتا ہے، وصیت کرتی ہیں۔ 3 وصیتیں آپ نے کی ہیں جناب خدیجہ کبریٰ نے، 3 وصیتیں۔ پہلی وصیت یہ تھی، یہ بھی تمام خواتین کے لیے نمونِ عمل ہے، اے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کیجیے گا۔ اتنی بڑی خاتون مال و ثروت کے ساتھ خادمہ کی طرح پیغمبر کی خدمت کی، اور شاب ابی طالب 3 سال تک ان تمام مشکلات میں جناب خدیجہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اسی کے نکلنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اتنی بنی ہاشم پر پریشانی تھی، اس کے بعد پیغمبر نے کہا نہیں، بلکہ تم ہمارے ہر ہم و غم میں شریک تھیں، تقصیر کی بات کیا۔ اور جناب خدیجہ کو روایات بھری پڑی ہیں، اتنا یاد کرتے تھے پیغمبر اکرم، اتنا یاد کرتے تھے، جب کبھی کوئی قربانی وغیرہ کرتے تھے جو آپ کی ساتھی سہیلیاں تھیں ان تک بھیجتے تھے۔ کچھ ام المومنین جو نام کی تھی انہوں نے اعتراف کیا، لیکن پیغمبر نے بڑا سخت جواب دیا۔ یہ محبت تھی پیغمبر اکرم کی
کیوں محبت کرتے تھے؟ جناب خدیجہ کے ایمان و اتقان سے لگاؤ تھا۔ دوسری وصیت، یہیں سے ربط مصائب، دوسری وصیت یہ تھی، نظرت الی بنتہا فاطمہ، جناب زہرا کی کمسنی کو دیکھا ہے اور جناب خدیجہ رو رہی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ وصیت میں 3 جملے ہیں جو میرے ذہن میں لسان حال ہیں، اس پہ آپ کے ساتھ غور کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی نگاہ دوربین کیا دیکھ رہی تھی۔ جناب خدیجہ نے جناب زہرا کی طرف، اپنی لخت جگر کی طرف دیکھا ہے، کہا انہا غریبہ، یہ میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، غریب ہو جائے گی، فلا یوزیہا احد، دیکھو میری بچی پر کوئی اذیت نہ کرے۔ 3 جملے ہیں، دیکھو میری بچی کے رخسار پر کوئی تماچے نہ مارے۔ دوسرا فکرہ یہ تھا، دیکھو میری بچے کے سامنے کوئی آواز کو بلند نہ کرے۔ تیسرا فکرہ یہ تھا، دیکھو میری بچی کے سامنے کوئی مصیبت زدہ واقعہ نہ پیش ہو۔ میں کہوں گا اے مادر فاطمہ، آپ کی نگاہیں مدینے کو دیکھ رہی تھی، کیا شاید آپ کو سارا واقعہ پتا تھا؟ پہلا فکرہ، اے بی بی، آپ نے کہا آپ کی بچی کے رخسار پر کوئی تماچے نہ مارے، رسول کے بعد آپ کی بیٹی کے رخسار پر ایک ملعون نے تماچے مارے۔ اللہ اکبر، وہ تماچا مارا گیا۔ کیا یہ وفاداری ہے جناب خدیجہ سے؟ دوسرا فکرہ یہ تھا، میری بیٹی کے سامنے بلند آواز سے کوئی کلام نہ کرے۔ جب جناب زہرا پشتے باب کے پیچھے، دروازے کے پیچھے تھی، ظالم آگ لکڑی لے کر جمع ہو گئے، آوازیں بلند تھی۔ تیسرا وقت وہ آیا جب جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کے اوپر گرایا گیا، دروازہ جناب زہرا کے جسم پر، ظالم دروازے پر پیر رکھ کر جب گھر میں داخل ہوئے، ایک آواز آئی، اما فضا سندینی قد اسقطوا جنینی، اے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔